بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 392 یعنی 392 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جرأت و برداشت۔ عرب کے مشہور قبیلے ہمدان سے تعلق رکھنے والی اس خاتون کا شمار فصیح البیان شاعروں میں ہوتا تھا۔ ان کے دور میں دو بزرگ شخصیتوں کے درمیان اختلاف بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ شاعرہ خاتون نے جس کو حق پر جانا اس کی حمایت پورے صمیم قلب کے ساتھ کی اور جنگ کے دوران ایسے پر اثر اور رجزیہ اشعار پڑھے کہ لوگ آخر دم تک بڑے جوش و خروش کے ساتھ لڑتے رہے۔ جنگ ختم ہوئی تو یہ خاتون دارالخلافے میں جا کر رہنے لگی۔ اب ان کی زندگی میں بڑا سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ کچھ عرصے بعد اس فریق کے ایک بزرگ خلیفہ ہو گئے جن کے خلاف اس بیوی نے جنگ میں شریک ہو کر لوگوں کو ابھارا تھا۔ اس وقت تک ملک کا دارالحکومت بھی بدل گیا تھا۔ دربار میں ایک روز اسی خاتون کا کسی طرح تذکرہ آ گیا۔ لوگوں کو ان کے اشعار یاد آئے تو امیر المومنین نے ان سے دریافت کیا، یہ عورت جو اب بھی سابقہ دارالحکومت میں رہائش پذیر ہے کس سلوک کی مستحق ہے؟ وفادار درباریوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا، قتل کے سوا اس کی اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کے حاکم کو یہ مشورہ پسند نہ آیا۔ یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ مخالفت کے باعث کسی عورت کے خون سے ہاتھ رنگے۔ امیر نے سابقہ دارالحکومت کے عامل کے نام مکتوب ارسال کیا کہ فلاں خاتون کو پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ میرے پاس بھیج دو، اور ہاں خیال رہے کہ اس کے ہمراہ کوئی نامحرم نہ ہو۔ عامل نے خلیفہ کے مکتوب اور اس کے مندرجات سے بیوی کو مطلع کیا تو انہوں نے جواب دیا، اگر یہ امیر کا حکم ہے تو اس کا احترام مجھ پر واجب ہے، اور اگر مجھے اختیار دیا گیا ہے تو میں وہاں جانا پسند نہیں کرتی۔ خاتون کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ حکم مطلق ہے اور اس میں بچت کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو وہ جانے پر رضامند ہو گئیں۔ قادر الکلام شاعرہ کو ان کے قبیلے کے سرداروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت اور امیر کے حکم کے عین مطابق دارالحکومت بھیج دیا گیا۔ امیر المومنین کی خدمت میں پیش ہوئیں تو انہوں نے خیریت کے بعد سفر کے بارے میں پوچھا کہ کیسا گزرا۔ بیوی نے اپنے الفاظ اور انداز دونوں میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھا اور کہا، ایسے آرام سے جیسے بچی اپنی ماں کی گود میں پرورش پائے یا بچہ گہوارے میں محو خواب ہو۔ امیر نے پوچھا، بتاؤ ہم نے تمہیں اپنے دربار میں کیوں طلب کیا ہے؟ خاتون نے جواب دیا، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، مجھے کیا معلوم آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ امیر نے کہا، تمہیں یاد ہے کہ تم اپنے کلام سے ہمارے خلاف جنگ میں لوگوں کو کیسے مشتعل کر رہی تھی؟ بیوی نے جواباً کہا، ماضی کو یاد کر کے فضا خراب کرنے سے کیا فائدہ؟ شب و روز کی گردش سے حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ امیر نے حیرت سے کہا، کمال ہے، تمہیں اپنی وہ پرجوش تقریر بھی یاد نہیں؟ خاتون نے جواب دیا، واللہ میں سب کچھ فراموش کر چکی ہوں۔
امیر نے یاد دلایا تم اپنے قبیلے کے نوجوانوں سے یوں مخاطب تھی، اے لوگو، اس فتنے سے بچو جو تمہیں تاریکی میں دھکیل رہا ہے اور سیدھے راستے سے بھٹکا رہا ہے۔ یہ فتنہ بالکل ہی اندھا، بہرا اور گونگا ہے، جو نہ خود کچھ کہتا ہے نہ کسی کی سنتا ہے، بلکہ لوگوں کو اندھے کنویں کی جانب ہانکتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک چراغ ہے جو سورج کو روشنی دکھانے چلا ہے۔ نوجوانوں، یاد رکھو کہ عورتوں کے ہاتھ مہندی سے سجتے ہیں اور جوان مردوں کے ہاتھ خون سے۔ شاعرہ کی خوابیدہ روح جاگ اٹھی اور اس نے امیر سے برجستہ کہا، اللہ بھلا کرے، آپ نے ماضی کو زندہ کر کے میرا خون اسی طرح گرما دیا ہے جیسا میں نے اس جنگ میں اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو گرمایا تھا۔ امیر نے پھر پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کیا تم اب بھی میرے پیشرو امیر کا ساتھ دینے پر خوش ہو؟ بی بی نے کہا، آپ خوش ہونے کی بات کرتے ہیں، مجھے تو آج بھی اس پر فخر ہے۔ امیر نے خاتون کے آگے احترام سے سر جھکا کر کہا، واللہ، وفات کے بعد بھی اس کے ساتھ تیری وفاداری اس کی زندگی کے مقابلے میں کہیں زیادہ اعزاز و افتخار کے قابل ہے۔ آخر میں امیر نے بیوی سے کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو حیلہ و حجت کے بغیر طلب کر سکتی ہو۔ بیوی نے اسی تمکنت سے جواب دیا، میں اور اس شخص کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں جس کے خلاف لوگوں کو جنگ کے لیے بھڑکاتی رہی؟ امیر نے اس کی بات کا ذرا برا نہ مانا، وہ صبر و تحمل اور عفو و درگزر کے پیکر تھے۔ انہوں نے اپنی مہمان خاتون سے جو شاعرہ تھیں ان کے ساتھ آنے والوں کو قیمتی تحائف دے کر بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا، اور جب وہ چلے گئے تو درباریوں سے کہا، دیکھی اس کی جرأت اور بے باکی، یہ ہے مسلمانوں کی شان۔ اظہار رائے کی یہی آزادی مسلمانوں کے شان و شوکت کے غلبے کی ضمانت ہے۔ یہ امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کاتب وحی ہونے کا اعزاز ملا تھا۔ امیر معاویہ بڑے صاحب حکمت و تدبر، حلیم الطبع اور دین و دانش کے حامل تھے۔ نظم و ضبط اور حساب دانی کے ماہر اور نہایت جری سپاہی تھے۔ آپ نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت علی نے ان کے خلاف 2 بار فوج کشی کی۔ ان میں سے ایک جنگ کا تذکرہ اوپر کیا جا چکا ہے جو صفین کے مقام پر ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں جس شاعرہ نے امیر معاویہ کے خلاف اپنے شعروں سے آگ بھڑکائی، ان کا نام بی بی زرقا تھا۔ ان کا عرب کے مشہور قبیلے ہمدان سے تعلق تھا۔ 41 ہجری میں مسلمانوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور 50 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ ان کا عہد حکومت عام طور پر امن و سکون، فتوحات، سماجی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ گزرا۔ امیر معاویہ کے بعض کارناموں کو اجمالاً یوں بیان کیا جا سکتا ہے،
کہ انہوں نے دنیا کا پہلا اقامتی اسپتال قائم کیا، پہلی اسلامی بحریہ تشکیل دی، عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ اور آزاد کیا، تجارت کو فروغ دیا، بین الاقوامی معاہدے کیے، مسلم دنیا میں جراحت یعنی سرجری کی تعلیم رائج کی، وغیرہ وغیرہ۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ باقی بشرط زندگی باقی